اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم پیارے بھائیوں، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کی کلاس جو کہ بڑے ہی ایک اہم عنوان پر جاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمہ نبوت کے حوالے سے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں ان کو سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایک بہت ہی عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، اور اس پر ایمان بڑا ہی ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جو اس کے بارے میں اس عقیدے کے حوالے سے بہت سی احادیث مروی ہیں، جن میں سے بہت سی احادیث آپ نے پچھلے دروس میں پڑھی۔ آج ہمارا سبق جو ہے صفحہ نمبر 46 اور حدیث نمبر 36 سے ہے۔ تمام بھائی صفحہ نمبر 46 جو ہے وہ نکال لیجئے۔ حدیث نمبر 36 ہے، وعن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان النبی يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان النبی یبعث، تھے اللہ کے نبی مبعوث کیے جاتے، بھیجے جاتے، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، خاصتاً، خاص طور پر، وبعثت الی الناس عامہ، اور میں مبعوث کیا گیا ہوں تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانوں کی طرف۔ جیسا کہ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ پہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کو جو مبعوث فرمایا وہ خاص قوموں کی طرف مبعوث کیا، اور ان کی نبوت ایک وقت تک ہوتی، ایک علاقے تک محدود ہوتی تھی، اور وہ نبی جس قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا اس کی ذمہ داری بھی اپنی اس قوم کی رہنمائی کرنا ہوتا تھا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اسی طرح ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیا، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور پھر ایک نبی جب اپنی قوم میں مبعوث کیا جاتا، جب وہ نبی فوت ہو جاتا تو اللہ رب العالمین اس کی جگہ کسی اور نبی کو جو بھیج دیتے، کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کرتے۔ اور پھر یہ بھی بات تھی کہ ان کی نبوت ایک وقت تک تھی اور وہ ختم ہونے والی تھی، اور ایک علاقے، ایک قوم تک محدود تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، نہ تو وہ ایک علاقے والوں کے لیے ہے، نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، اور
نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت محدد ہے، بلکہ قیامت تک، کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، اللہ کے جو انبیاء تھے پہلے وہ خاص ایک قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور میں جو مبعوث کیا گیا ہوں وہ عام تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یہ نہیں کہ میری نبوت ایک وقت کے لیے ہے، ایک علاقے کے لیے ہے، کسی قوم کے لیے خاص ہے، نہیں، بلکہ ہر شخص جو انسان ہے اس کے لیے جو ہے وہ میری نبوت ہے اور اس کے لیے میری رہنمائی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، میرے بعد گویا کہ کوئی نبی نہیں آنے والا، میری ہی نبوت جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ چلنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام سدی ابن اجلان ہے، سدی ابن اجلان ان کا اصل نام ہے، اور یہ ابو امامہ ان کی کنیت ہے۔ تو عرب کے اندر جس طرح کے بہت سے لوگوں کی جو نام یا معرفت ہوتی تھی وہ عموماً کنیت سے ہوا کرتی تھی، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، نام کیا ہے جی؟ نہیں، صدیق بھی ان کا لقب ہے، یعنی اب سب سے معروف صحابی ان کی جو ان کا نام اصل وہ ہمیں پتہ ہی نہیں، عبداللہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب حضرت ابو ہریرہ، ہمیں سب کو پتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ نام اور ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، اصل نام ان کا جی۔ تو میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ بہت سے صحابہ ان کے جو نام وہ بعض دفعہ یعنی معروف نہیں ہوتے، لیکن وہ کنیت سے معروف ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت جو ہے وہ یہ ان کی کنیت ہے، اور نام ان کا سدی ابن اجلان ہے۔ تو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے، رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے مجھے ہدایت کا باعث اور رہنمائی کرنے والا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے رہے، وہ ایک جہان تھا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، وہ ایک جہان تھا، تبع تابعین، اور آج تک کیا ہمارا ایک جہان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، ہمارے بعد آنے والے، تو اس کی طرف گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ ان اللہ بعثنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے رحمتا للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی ایک وقت میں جو ایک جہان ہے صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان، یعنی قیامت تک آنے والے جو جہان ہے اور تمام جو ہے قیامت تک آنے والے انسان، ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہدی للعالمین، اور اسی طرح تمام جہان والوں کے لیے جو رہنمائی کرنے والا، ہدایت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو گویا کہ میری نبوت اور میری رہنمائی، میرا رحمت ہونا، یہ صرف ایک جہان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اور آگے 38 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی، تو وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں نبوت کے سلسلے کو گویا کہ ختم کرنے والا ہوں، اور اسی طرح میں آخری نبی ہوں، یعنی جو مرضی آپ منع کر سکتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مسجدی، اور میری مسجد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی کی طرف گویا کہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ مسجدی، اور میری یہ مسجد خاتم مساجد الانبیاء، یہ انبیاء کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی مساجد میں سے آخری ہے، یعنی میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، تو جب نبی اور کوئی نہیں ہے تو یہ مسجد بھی گویا کہ آخری مسجد ہے جو انبیاء کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس مسجد نبوی کو خود، یعنی بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر میں خود شرکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد نبوی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلے کو اللہ نے ختم کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے یہ انبیاء کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی مساجد میں سے یہ آخری مسجد ہے۔ اور اس کے بعد آگے حدیث نمبر ہے 39، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں سمعت ابی بریدہ، کہتے ہیں میں نے اپنے ابو جان بریدہ سے سنا، حضرت عبداللہ ان کے والد بریدہ ہیں، اسی لیے وعن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ وہ فرماتے ہیں قال، کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا، ابھی اپنے باپ سے، ان کے باپ کون ہے؟ بریدہ، کہتے ہیں میں نے اپنے باپ بریدہ سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے جاء سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب کا یہ واقعہ ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ابھی ہیں؟ یقین کریں لمبی ایک میرا خیال مجلس ہو اور لمبا وقت درکار ہے ان کے بیان کرنے کے لیے کہ کیسے بکتے بکاتے، کس طرح دین کی تلاش کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے کیسے یہ مدینہ پہنچے، اور کس طرح غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین جو ہے یہ ثریا ستارے میں ہوتا تو یہ سلمان وہاں بھی پہنچ جاتے۔ تو گویا کہ اس قدر دین کی تلاش کے لیے یہ نکلے، اور پھر چلتے چلتے یعنی بہت سے علماء سے ملے، اور یہودیوں سے، عیسائیوں کے راہبوں سے ملے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے بارے میں جو پڑھا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہجرت گاہ وہ مدینہ منورہ ہے، تو اس لیے یہ مدینہ میں آئے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حین قدم المدینہ، جب مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے بمائدۃ، ایک دسترخوان لے کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک دسترخوان لے کے آئے، اور علیہا رطب، اس دسترخوان پر تازہ کھجوریں تھیں، تازہ کھجوریں بالکل جو درختوں سے اتری ہوئی ہوتی ہیں، کھجوروں کے بہت سے نام ہیں، رطب کہا جاتا ہے وہ کھجور جو بالکل تازہ فریش کھجور ہوتی ہے، اس کو رطب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو بمائدۃ، دسترخوان لے کے، علیہا رطب، اس پر رطب کھجوریں تھی، تازہ کھجوریں تھی، فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نبی علیہ السلام کے سامنے بچھایا، اور اس پر وہ تازہ جو کھجوریں ہیں وہ رکھی۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کھجوریں، یہ دسترخوان، یہ کیا ماجرا، کیا ہے؟
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ صدقے کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال فرمایا ارفعها، اٹھا لو اس کو، فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ صَدَقَةً، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ جیسا کہ یعنی پہلی تورات اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر کی کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جو ہوگا وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سی باتیں پہلے علماء سے سنی ہوئی تھی، تو آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ صدقے کا مال ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارفعها، اس کو اٹھا لو، لے جاؤ، فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ صَدَقَةً، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فرفعها، حضرت سلمان فارسی نے اس دسترخوان کو اٹھا لیا اس کو۔ فجاء الغداء بمثله، اگلے دن پھر آئے اسی طرح ایک دسترخوان اور کھجورے لے کے، تازہ کھجورے لے کے، اگلے دن پھر تازہ کھجورے اور اسی طرح دسترخوان لے کے آئے۔ فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آئے اور لا کے وہ دسترخوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بچھا دیا اور اس پر وہ کھجورے رکھ دی۔ فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ما ھذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے، پھر کھجورے لے آئے ہو، یہ کیا؟ فقال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہدیۃ لک، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ہدیہ دیتا، تحفہ دیتا، اللہ کے رسول قبول کرتے، لیکن صدقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ معروف ایک روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح صدقے کا مال پڑا ہوا تھا، اس کی کھجور ایک پکڑ کے منہ میں ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ڈال کے ان کے منہ میں اور اس کو نکالا اور فرمایا تجھے پتہ نہیں اللہ کے بندے ہم صدقہ نہیں کھاتے، آل محمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ جو ہے یہ حلال قرار نہیں رکھا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے وہ صدقے کی کھجور کو نکال دیا، اور ادھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم صدقہ جو ہے وہ نہیں کھاتے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اب ہدیہ ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ ابسطوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ سے کہا، جب انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا آؤ کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں، ابسطوا، بچھاؤ اس کو، آؤ تم یا اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، یعنی اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ ان کھجوروں کو۔ ثم نظر الى الخاتم على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ، اسی درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دسترخوان رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کھجورے کھانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ دو کندھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہر نبوت یعنی جس پر یعنی ختم نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان پیغمبر ہیں، اور وہ ختم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کو دیکھا اور وہ اس جگہ سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ابھرا ہوا تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر پشت پر وہ ختم نبوت کو دیکھا۔ اور یہ بھی چیز انہوں نے جو پہلے جو جتنے راہبوں سے ملے تھے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، یہ ساری چیزیں سنی ہوئی تھی کہ وہ آخر الزمان پیغمبر جو ہے اس پر اس طرح یہ مہر نبوت جو ہے اس پر لگی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ میں آئے تھے، جب انہوں نے اس نبوت ختم نبوت کو دیکھا فآمن بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فوراً ایمان لے آئے اور مسلمان ہوئے۔ وکان للیہود، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی یہودی کے غلام تھے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، بکتے بکاتے مدینے میں پہنچے، اور یہ اس وقت بھی ایک یہودی کے ہاں غلام تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ہاں غلام تھے، تو فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنے درہم، یعنی مقدار ذکر نہیں بلکہ صرف اتنا کہا کہ چند درہم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی سے خریدا، فاشتراہ، پس خریدا اس کو، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکذا وکذا درہما، یعنی اتنے درہم میں، یعنی چند درہم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خریدا۔ وعلی
ان یغرس لہم نخلا فیعمل سلمان فیہ، اور پھر ساتھ انہوں نے ایک شرط بھی لگائی کہ ٹھیک ہے ہم سلمان آپ کو بیچ دیتے ہیں، اتنے اتنے پیسے اتنے اتنے درہم آپ دے دیں، لیکن ایک اور شرط ہے کہ اتنے درخت جو ہے کھجوروں کے سلمان جو ہے یہ ہمارے لیے لگائے گا، اور اس وقت تک ان کھجوروں پر وہ کام کرتا رہے گا جب تک یہ تیار ہو کے کھانے کے قابل نہ ہو۔ کھجور کا درخت ایک ایسا ہے کہ جو عرصہ دراز کے بعد کہیں پھل دینے لگتا ہے، بڑا لمبا وقت لگتا ہے اس کو پلنے میں، بڑے ہونے میں، اور گویا کے بعد نے تو ذکر کیا کہ 20 سال کے بعد کہیں اس کا پھل جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم ٹھیک ہے سلمان آپ کو بیچ دیتے ہیں، اتنے درہم ہم لیں گے، لیکن جو سلمان ہے ہمارے لیے جو کھجوریں ہیں کھجوروں کے درخت وہ لگائے گا، وَعَلَىٰ أَن يَغْرِسَ، اور یہ بھی شرط ہے کہ یغرس لہم نخلا، وہ ان کے لیے کھجوریں لگائے گا، کھجوروں کے درخت لگائے گا، فَيَعْمَلَ سلمان فی، اور حضرت سلمان فارسی پھر ان کھجوروں کے بارے میں ان کے معاملے میں اس باغ میں وہ کام بھی کرتے رہیں گے، کتنی دیر تک؟ حَتَّى تُطْعِمَ، حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے، کھجوریں لگیں، کھجوریں کھانے کے قابل ہو جائے، پھر سلمان جو ہے وہ آزاد ہوگا۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخیل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے وہ کھجوریں خود اپنے دستے مبارک سے لگائیں۔ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس لگائیں نبی علیہ السلام نے النخیل، وہ کھجوریں نبی علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے لگائی، الا نخلۃ واحدہ، ایک کھجور نبی علیہ السلام نے نہیں لگائی تھی، غرسها عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھجور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگا دی، یعنی جو کھجوریں انہوں نے دی کہ اتنی کھجوریں لگائیں گے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لگائی، ایک کھجور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ فحملت النخل من عامها، اللہ کے رسول نے لگائی کھجوریں، اسی سال الحمدللہ ان کھجوروں پہ پھل بھی لگ گیا، اسی سال وہ کھجوروں پہ پھل بھی لگ گیا۔ ولم تحمل النخل، ایک کھجور اس پر پھل نہ لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شأن هذه النخلہ، یہ اس کھجور کو کیا ہوا، اس کا کیا معاملہ، اس کا کیا ماجرا، اس کو پھل کیوں نہیں لگا؟ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا غرستها، اللہ کے رسول یہ میں نے لگائی تھی، اللہ کے رسول انا غرستها، اللہ کے رسول یہ میں نے لگائی تھی۔ فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اس کھجور کو کھیڑا جس پر پھل نہیں لگا تھا، اس کو اکھاڑا دوبارہ، فغرسها، اللہ کے رسول نے خود پھر اپنے دستے مبارک سے اس کھجور کو بھی لگایا، فحملت من عامها، اسی سال پھر اس کھجور پر بھی پھل لگ گیا، تو گویا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آزاد ہو گئے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت جو ہے، یعنی ہماری جو یہ کتاب کا جو نام ہے وہ بھی جیسا کہ آپ کو پتا 40 ختم نبوت، یعنی ختم نبوت کے متعلق 40 جو حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ اس میں جمع کی گئی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ختم نبوت، مہر ختم نبوت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دیکھی، اور اس کو دیکھ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کا اللہ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے لیے جو بھی قربانی ہو سکے اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔